بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آج صرف 2-3 باتیں میں آپ ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین کی پوری امت کو عالم ہونا چاہیے کہ ہر امتی کو دین کے بارے علم ہونا چاہیے۔ اس میں دراصل کچھ بہت ساری جو غلطیاں ہمارے ان علماء دین کی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علماء دین جو ہیں وہ دین کے وارث ہیں۔ تو جن چیزوں کے اندر دین کے اندر کافی سارا اختلافات پایا جاتا ہے اس کے اوپر تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کسی بھی فرقے میں بیٹھ کے دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ہم اگر اہل سنت والجماعت جو ہے ہم ان کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو وہ پورا یہی ثابت کریں گے کہ یہ دین ہمارے ہی باپ کا ہے، ہمارے ہی گھر سے شروع ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہم اگر اہل حدیث کے جو علماء دین ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ بھی یہی دعویٰ کریں گے کہ یہ دین ہمارے ہی باپ کا ہے، ہمارے ہی گھر سے شروع ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے تقریباً جتنے بھی ہمارے یہ فرقے ہیں یہی حساب دیوبند والوں کا ہے۔ بہرحال جن چیزوں کے اوپر اختلافات پایا جاتا ہے ان کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے، جن کے اوپر اختلافات نہیں پایا جاتا اس کے اوپر انسان کو اتفاق کرنا چاہیے۔ جس کے اوپر اختلافات پایا جاتا ہے وہ آپ کے اپنے دماغ کی سوچ ہے، اپنی مرضی ہے، آپ اس کو کیسے بھی آپ اس کو سمجھیں اور کیسے بھی آپ اس کو مانیں اس کو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کے لیے بہانے ڈھونڈ دے اپنی مخلوق کے لیے کہ میں اپنی مخلوق کسی نہ کسی طرح سے معاف فرماؤں، کسی نہ کسی طرح سے معاف کر دوں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حالانکہ قسم وہ انسان اٹھاتا ہے یا کسی کو یقین دلانے کے لیے، یا وہ بے بس ہوتا ہے، یا اس کو یعنی کہ کوئی کسی کو بچانا ہوتا ہے تو حالانکہ مثال کے طور پر وہ مجبور ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو وہ فوراً قسم اٹھاتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، یقین دلانے کے لیے وہ قسم اٹھا دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قسمیں بار بار اٹھاتا ہے؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کہیں اللہ تعالیٰ یا مدثر فرما رہا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب لگا کے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم سمجھ جاؤ یہ تمہارا اس میں فائدہ ہے، لیکن ہم اتنے نالائق ہیں ہم نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم الٹے راستے ہم لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے وہ کیا علامہ اقبال نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ خدا سے تو ہم امیدیں چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں سے ہم امیدیں لگا لیتے ہیں۔ بہرحال 2 چیزیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو ہم لوگ جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر مالک یوم الدین تو ہی مالک ہے اور تیرے سے ہم مدد مانگتے ہیں، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیروں کے در سے بچا۔ جب تسلیم کیا جاتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر ہمیں غیروں کے در سے بچا۔ پھر سب کچھ پڑھنے کے باوجود پھر غیروں سے مدد کیوں؟ کس چیز کی مدد ہے پھر غیروں سے؟ جیسے ایک عام مسئلہ ہے، یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، ہمارے عالم دین بھی کہتے ہیں، عام لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی میں اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو میں پوری کائنات ہی نہ پیدا کرتا، کہ یعنی کہ سب کچھ میں نے نبی تیرے لیے بنایا ہے۔ جس نبی کی اتنی شان ہو، بات غور سے سننے کی ہے، جس نبی کی اتنی شان ہو اس نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے روزے میں جو آدمی مقرر کیے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہاں پہ کوئی آدمی مقرر نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درباروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، جا کے پھول پتیاں چڑھاتے ہیں۔ یار یہ کہاں کا یہ طریقہ ہے؟
اگر پھول پتیاں چڑھانیاں مناسب جائز ہوتی، چادریں چڑھانی جائز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے روزے کے اوپر ایسے آدمی مقرر فرما دیتا کہ جو کہتے کہ پھول ٹرک کے ٹرک پھول لے آؤ، چادریں لے آؤ، چڑھاتے رہو، لیکن یہ چیزیں مناسب ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ایسے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو وہ منع کرتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح پہ جتنے بھی ہمارے یہ علماء دین جو ہمارے گزرے ہیں، ہمارے یہ جو ولی ہمارے گزرے ہیں، کسی اللہ کے ولی نے کسی کو بھی کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہاں پہ آ کر ڈھول ڈمکے بجانا، ہماری وہاں پہ آ کے ہمارے کورس کرنا، یہ سب چیزیں ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں۔ بہرحال پھر بھی ہمارے جتنے بھی پھر ہم نے دیکھا کہ جو اپنے آپ کو علماء دین کہلاتے ہیں، اور ان کی گفتگو ہم نے دیکھی، وہ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، وہ کس طرح سے کسی کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کسی کو۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک جھلکی میں آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائے کیا عالم دین جو ہیں ان کو ایسے گالی گلوچی کرنے چاہیے، کس طرح کے کو اس کو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ کیا جو حضرات آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم دونوں میں سے کسی کی بات کو صحیح مانیں اور کسی بات کو ہم غلط مانیں؟ علماء دین کو بھی اس طرح سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ملاحظہ فرمایا۔ جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیا پلے 40 لاکھ مریض، 50 لاکھ مریض، اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو ناموس رسالت کا کام کس نے کرا؟ بتاؤ نا، 40 لاکھ مریض، 50 لاکھ مریض، اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو ناموس رسالت کا کام کس نے کرا؟ 40 لاکھ مریض، 50 لاکھ مریض، اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو ناموس رسالت کا کام کس نے کرا؟ زلیل دیا پترا، تیرے کو مشک رسول ہے ہی کوئی نہیں، ورنہ تو شاہ صاحب نے بڑی گل کرے۔ امن کا من کے بچے مجھے بتا، خالد بن ولید کی تلواریں کتنی ٹوٹی؟ امن کے لیے ٹوٹی۔ گستاخ رسول سے بیزار، یہ نعرہ ہی نہیں ہے اسلام کا زلیلہ۔ ہم چونکہ غیر سیاسی ہیں، حضور دے عشق دی دین دی طاقت دی گل نہیں کرنی۔ جو حضور دی عزت تے پیرا بندہ نہ دے سکے تو پھر کبھی میں گستاخ رسول سے بیزار ہوں۔ میں آخا دوست دلا، جے تو رسول اللہ دی عزت تے پیرا نہ دے سکدا تو تینوں کیا کسے تو دین دی ترجمانی کر؟ تو پیر میرے نشان والوں وڈا پیر ہوں۔ تو رسول اللہ دی عزت تے پیرا نہ دے سکدا تو تینوں کیا کسے تو دین دی ترجمانی کر؟ تو پیر میرے نشان والوں وڈا پیر ہوں۔ سب سے بڑا غدار مولوی الیاس ہے دعوت اسلامی کا، سب سے بڑا غدار جس کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی۔ جب اس پر قتل کا مقدمہ ہوا تو اس نے 35-40 ہزار بندے ملتان میں اکٹھے کیے، 35-40 ہزار لاہور میں اکٹھے کیے، اپنا مقدمہ ختم کرانے کے لیے اس غدار نے، مولوی الیاس نے، دعوت اسلامی کے اس غدار ناموس رسالت نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں میدان میں نکلا؟ سب سے بڑا غدار یہ مولوی الیاس ہے۔ مفتی صاحب سے بات سن لیتے ہیں۔ مفتی احسان صاحب، آپ بتائیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ تھا، کرامات عثمان غنی جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں لکھا تھا کہ الفاظ جو ہے وہ یہ لکھ ڈالے تھے کہ اس میں یہ الفاظ تھے کہ ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان، ایک دوسرے صحابی ہی کے بارے میں ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان جہجہ غفاری کھڑا ہو گیا، ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان جہجہ غفاری کھڑا ہو گیا۔ لگ پہ ہو، پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو، اور صحابہ دے خلاف بھاگن لگ پہ ہو، در در کتے ہو۔ صحابہ دے گھوڑے نے جڑا موتر کیتا ہے نا، جس خاک اتے وہ بھی تہاڈے نالوں افضل اور اعلی ہے۔ ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کتے اسفل السافلین چھٹ دیاں گے۔ کمینیوں تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی، رسول راضی۔ اللہ نے ازل وچ ویکھیا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا تے میرے صحابہ دے دل تو بد کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ پلیتو اور سیاہ دل والے ہو، تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو۔ بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء دین ہیں کیا ان کو اس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے؟ ہم ان کی گفتگو سن کر کس کی بات کو ہم غلط کہیں اور کس کی بات کو ہم صحیح کریں؟ ہمارے علماء دین کو بھی چاہیے کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں. اگر غیر مسلم اگر یہ چیز کو سوچیں وہ کیا سوچیں گے؟ کیا ان کے مثلاً ان کے نبی کیا ان کی اس طرح سے مثلا کیا گفتگو کرتے تھے؟ ان کو کیوں ایسی گفتگو کیوں کرتے ہو؟ یعنی کیسے میں وہ الفاظ ابھی میں کس طرح سے میں وہ بیان کروں؟ بہرحال آپ کو اس طرح سے گفتگو علماء دین کو نہیں کرنی چاہیے. علماء دین کو اپنی بات جو ہے مٹھاس سے ایک دوسرے طریقے سے سمجھانی چاہیے. میں بات یہی پہ ختم کرتا ہوں. اب ہم ان میں سے کس کو بولیں یہ صحیح ہے اور کون غلط ہے؟